تاکہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے اگر چیزیں رکی بھی ہیں تو جب دوبارہ شروع ہوئی ہیں تو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہم سارے جو ہمارے پروگرامز شروع ہوئے تھے، جس میں 110 ماڈل سکولز ہیں پنجاب کے اندر، 2000 کمرے ہیں، 1000 سائنس لیبز ہیں، 1000 کیمسٹری اور بایولوجی اور فزکس وغیرہ کی لیبز ہیں، اور 400 لائبریریز ہیں. یہ سب چیزیں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اختتام پہ لا کے دکھائیں گے سب. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ ہمیشہ بکس کا ایشو آتا رہا ہے کہ جی کسی بک کے اندر کوئی چیز آ گئی، کسی بک کے اندر پرائیویٹ سکول میں کوئی بک استعمال ہو رہی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی آئی ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے پڑھیں اور ہمارے بچے ان چیزوں کو سیکھیں. اس کے لیے ایم ڈی پی سی ٹی بی میرے ساتھ کھڑے ہیں، رائے منظور صاحب. انہوں نے پہلی دفعہ پی سی ٹی بی کی ہسٹری میں ایک کنٹرول روم بنایا جس کے اندر آپ دیکھنا کہ صرف پہلے ایک پی سی ٹی بی صرف ایک فیکس نمبر دیا کرتی تھی کہ اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہو تو وہ ابھی تک 2018 تک وہ صرف 19 تک فیکس نمبر ایک چل رہا تھا. اب یہ پراپر کنٹرول روم ہے جس کے اندر لینڈ لائن ہوگی، جس کے اندر واٹس ایپ ہوگا، جس کے اندر ای میل ہوگی، جس کا ویب سائٹ پہ ہوگا. سب جگہ پہ آن ڈیلی بیسز لوگ انفارم کر سکیں گے اور جو بھی کمپلینٹس ہوں گی وہ وہاں پہ ان کمپلینٹس کو حل کیا جائے. پلس 30 ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو کہ سارے پرائیویٹ سکولز کی بکس کو چیک کر رہی ہیں آن ڈیلی بیسز، جو کہ کوئی بھی ان کے اندر چیز اگینسٹ پی سی ٹی بی کے جو لاز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا چیز وہ پڑھا سکتے ہیں بکس کے اندر پنجاب کے اندر اور کیا چیز بکس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، آن ڈیلی بیسز ایم ڈی صاحب کو رپورٹ جائے گی ان بکس کی، اور وہ ڈیلی ڈپارٹمنٹ کو اور مجھے بتائیں گے کون سی کمپلینٹس آئی ہیں. جو کمپلینٹس آئیں گی ان پہ پورا ایکشن پہلے بھی لیا گیا ہے، آپ کو بتایا ہم نے ہمیشہ، اور ان پہ ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی کسی چیز کو ایسی نہیں آنے دیں گے جو کہ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہوں گے. اب مجھے پتا ہے جس مین چیز کے لیے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اب اس طرف چلتے ہیں کہ سکولز بالکل کوئی کھل نہیں رہے. جو بھی آپ کو آ کے کہہ رہا ہے کہ جی سکولز کھلنے والے ہیں یا 15 جون سے یا کوئی اور ڈیٹ وہ دے رہے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. کوئی پرائیویٹ سکول کو کھلنے کی اجازت نہیں ہے جب تک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پنجاب حکومت ایشو نہیں کرے گی. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، جب یہ آرڈیننس آیا تھا 20% ڈسکاؤنٹ والا، یہ 20% ڈسکاؤنٹ رہے گا جب تک پینڈیمک ہے کرونا کی. جب تک سکولوں میں چھٹیاں ہم پینڈیمک کی وجہ سے دے رہے ہیں، یہ 20% ڈسکاؤنٹ رہے گا. جس پیرنٹ کو بھی فی بل مل رہا ہے اور وہ ریوائز فی بل نہیں ہے 20% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، وہ فیس مت دیں جب تک ان کو ریوائزڈ بل نہیں ملتا. وہ فی مت جمع کروائیں. جو ہمارا نمبر ہے وہ میں نے پھر ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے، دوبارہ وہ اس کے ٹکرز بھی چلیں گے. جو ہمارا کمپلینٹ کا نمبر ہے، جہاں پہ ریوائزڈ فی بل نہیں دیا جا رہا، وہ آپ کمپلینٹ اس اسکول کی ہمیں بتائیں، اینڈ وی ول میک شیور کہ وہ کمپلینٹ جو ہے آپ کی ریزالو ہوگی. اب میں آپ کو ذرا ایک تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پرائیویٹ سکولز جو اتنا شور مچا رہے تھے کھلنے پہ، اور وہ تھوڑے سے تھے، میرے خیال سے بڑی ہی مائنورٹی ہے جس نے یہ شور مچایا. میجورٹی جو ہے وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم سکول کیوں نہیں کھول سکتے. ہم سکول اس لیے نہیں کھول سکتے کیونکہ اگر ایک بچہ آ جاتا ہے کرونا کے ساتھ، ایک کو لگے گا، ایک کلاس میں 40 بچے بیٹھے، 40 کو لگے گا، 40 سے 400 کو ہوگا، 400 سے یہ 4000 پہ جائے گا. وہ اپنے گھر لے کے جائیں گے. ہم اپنے بچوں کی، اپنے ٹیچرز کی زندگیاں جو ہیں وہ کس طرح انڈینجر کر سکتے ہیں اس طرح؟ ہمیں تو اپنے بچوں کی جان سب سے زیادہ پیاری ہے، ہمیں اپنے ٹیچرز کی جان سب سے زیادہ پیاری ہے. ہم نے اس وقت دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے، پرائیورٹی کیا ہے. پرائیورٹی ہے بچوں کی زندگی، پرائیورٹی ہے ٹیچرز کی زندگی، ان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سے ایک پرائیویٹ سکول کے اندر 1000 بچہ ہے، ٹھیک ہے جی. اس 1000 بچے کی میں فیس آپ کو بتا رہا ہوں 2000 روپے.
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر 70% سے زیادہ اسکول جو ہیں ان کی فیس جو ہے 5,000 سے کم ہے. ٹھیک ہے, 2,000 روپیہ فیس, 1,000 بچہ, 20 لاکھ روپیہ مہینے کا بنتا ہے. 20 لاکھ روپیہ مہینے کا سمپل میتھ ہے, آپ کر کے دیکھ لیں. 20 لاکھ روپیہ مہینے, لیٹس سے انہوں نے 20 ٹیچر رکھے میں, 20 ٹیچر کی تنخواہ اگر 15,000 روپیہ بھی ہے, جو آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اسکول 15,000 روپیہ 20,000 روپیہ تنخواہ سے بہت کم دیتے ہیں کافی جگہوں پہ. 15,000 روپیہ بھی ہم تنخواہ رکھیں تو 3 لاکھ روپیہ بن گیا ٹیچرز کی تنخواہ مہینے کی. بجلی کے بل آج کل بالکل منیمل ہیں کیونکہ اسکول کھلے نہیں ہوئے, مگر پھر بھی میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ وہ مہینے کا بل دے رہے ہیں بجلی کا. 4 لاکھ روپیہ ہو گیا, 3 لاکھ ٹیچرز کا, 1 لاکھ روپیہ بجلی کی. رینٹ دے رہے ہیں, میں 1 لاکھ روپیہ اوپر رینٹ لگا دیتا ہوں. آپ جو اپنے گارڈز وغیرہ باقی چھوٹے سٹاف کو بھی تنخواہیں دے رہی ہیں, میں 1 لاکھ روپیہ اس کا بھی لگا دیتا ہوں. یہ 5 لاکھ روپیہ ہو گیا. اب 20 لاکھ روپیہ ریونیو آ رہا ہے ہر مہینے کا. یہ 2,000 روپیہ فیس ہے جس اسکول کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت. 2,000 روپیہ فیس, 20 لاکھ روپیہ مہینے کا. یہ کہتے ہیں جی ہمیں پوری فیس نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں 50% اڑا دیں اس فیس کو. آپ 10 لاکھ روپیہ آ رہی ہے, 10 لاکھ روپے میں سے بھی 5 لاکھ روپیہ ایکسپینسز آ رہے ہیں. 5 لاکھ روپیہ ابھی بھی ان کی جیب میں جا رہا ہے. تکلیف کیوں ہے کہ کیوں اسکول کھولنے ہیں؟ کیونکہ وہ ایکسٹرا 10 لاکھ روپیہ جیب میں نہیں آ رہا. پرابلم یہ جو بات اس وقت کرے گا نا اسکول کھولنے کی, اس وقت آپ کو پتا ہے کیسز بڑھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے گورنمنٹ نے, آپ دیکھ لیں کہ ہم نے آفیسز کو کس طرح اپنے سٹاف کو کم کر دیا کہ ایک دن آدھا سٹاف آئے گا, ایک دن آدھا سٹاف آئے گا. لوگوں کی زندگیوں کا خیال رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان سب ایکسپینسز کو بھی کر کے, سب چیزیں کر کے اسکول پھر بھی چل رہے ہیں. مگر اب ہم نے 2 دن کھولے, منڈے اور ٹیوزڈے کو. منڈے اور ٹیوزڈے ہر پرائیویٹ اسکول اپنی ایڈمنسٹریٹو آفس کے لوگوں کو بلا کے, 2 سے 3 لوگوں کو بلا کے فیس بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ٹیچرز کو پے کریں. مجھے بڑی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ ٹیچرز کو پے نہیں کیا جا رہا. دونوں کے لیے کمپلینٹ نمبر ہے جو کہ ہم دوبارہ وہ ٹکٹس چلواتے ہیں ٹی وی کے اوپر, جس نمبر پہ آپ رجوع کر سکتے ہیں ان پرابلمس کے ساتھ. میری دونوں سائڈوں سے ریکویسٹ ہے, پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فی جمع کروائیں تاکہ اسکول بھی تو چل سکے, وہ بھی سسٹین کر سکے اپنے آپ کو, تاکہ وہ بھی آگے ٹیچرز کو پے کر سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم میری اسکولوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ 20% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ تو دینا ہے. اس کے علاوہ اسکول کھولنے کی طرف مت دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس وقت ان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے, اپنے ٹیچرز کی حفاظت کس طرح کرنی ہے. سو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ ہیں. میں کسی ایک سائڈ پہ نہیں ہوں, میں دونوں سے ریکویسٹ کر کہ اسکول بھی دیکھیں کہ اپنے ٹیچرز کو پے کس طرح کرنا ہے, اپنا سسٹم انہوں نے کیسے چلانا ہے, اور پیرنٹ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جا کے فی پے کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ کرونا وائرس جو ہے اس سے مل کے ہم سارے اس کا مقابلہ کریں اور کر رہے ہیں. اور آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی, اور بہتری کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی اسکول بھی کھلیں گے, سب چیزیں کھلیں گی. مگر یہ ٹائم نہیں ہے, اور جب وہ ٹائم ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ضرور بتائیں. بہت شکریہ. یہ بات بتانے تھی کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ کوئی ایسا لا بن سکتا ہے, کیونکہ ان کی پریشانی یہ ہے کہ والدین فیسیں اپنی جگہ سے بھی جمع نہیں کرا رہے, کہ ہر والد ظاہر ہے اس کو بھی معاشی حالات بن گئے. تو اور یہ سارے جب اسکول کھلے ہیں تو سرکاری اسکولوں کی طرف آ جائیں کیونکہ وہاں پہ مفت ایجوکیشن ہوگی. تو کوئی ایسا لا بن سکتا ہے کہ والدین کو پابند کیا جائے کہ جو 1,000-2,000 والے اسکول ہیں وہ ان کی فیس جمع کرائیں یا ان کو لیونگ سرٹیفکیٹ نہ دیں یا ایسا نہ کریں. کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ 70-80% جو آپ نے کہا اسکول لگائیں گے, جس کو جو 2,000-2,500 فیس دے رہے ہیں, ان کی فیسیں 20% بھی ویسے کام نہیں ہو رہی. تو وہ کوئی ایسا آپ لا بنائیں گے کہ والدین ان کو صورت میں فیس دیں. اب یہ ایک کنٹروورسی ایسی ہے جس کی وجہ سے تقریباً کوئی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا. دیکھیں اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ زبردستی کسی کو لا بنا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے پے کرنا ہے, کیونکہ یہ ان کے پاس آپشن ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ اسکول کی فیس نہیں دے سک رہے یا نہیں دینا چاہ رہے تو اوبویسلی گورنمنٹ اسکول تو اویلیبل ہے ہی ہے اور فری ہے.
سو اب یہ آپ اس طرح کا لا نہیں بنا سکتے, کسی کو زبردستی کہیں. ہم سب ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں, اور میرے خیال سے بہت لوگوں نے فیسیں جمع کروائی بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کروائی. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم 50% پہ بھی آ جائیں, جو کہ 50% مجھے پتا ہے کہ 50% سے زیادہ فیسیں جمع ہوئی ہیں, سو اس لیے اگر ہم 50% پہ بھی آ جائیں تو سب چیزیں سسٹین کی جا سکتی ہیں. تو یہ بتائیے کہ کتابیں جو ہیں وہ ابھی تک بچوں کو نہیں ملی. جی کتابیں جی وہ ہم اس پہ اس ہفتے جو ہے اس پہ فائنل کر رہے ہیں, کتابیں جو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ویری سون جو کتابیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں. نہیں وہ ہم جس طرح ہم نے اسکولس کا کیا نا 2 دن کھولنے کا, ہم میرے خیال سے کلاس بائی کلاس بلائیں گے اور ان کو پھر ڈسٹریبیوٹ کتابیں کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کتابیں جو ہیں بڑی جلدی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی. دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلی چیز بتاؤں, اب جو ٹائم ہے آج سے 2-2.5 مہینے پہلے ہم نے اسکول بند کیا. 1 سال کے اندر یا ایک زندگی کے اندر 2-2.5 مہینے اسکول مس کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جتنی سیریس پرابلم ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے, زندگی موت کا فیصلہ ہو رہا ہے, زندگی موت کا, میں دوبارہ کہوں گا کہ زندگی موت کا فیصلہ ہے. اور اس کے اندر اگر 2-2.5 مہینے بچے نہیں پڑھے یا ان کی پڑھائی کم رہی تو میرے خیال سے اٹس ناٹ دیٹ بگ اے ڈیل. تو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ابھی ہم کتابیں بھی ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں واپس نارمیلٹی پہ لے کر آئیں گے. اس وقت بھی ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری ٹیمیں بیٹھ کے وہ سسٹم بنا رہی ہیں کہ کس طرح ہم اسکولوں کو دوبارہ کھولیں اور کیا کیا پریکاشنز لینے ہیں جب ہم نے کھولنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس پہ ایک سارا کام اس وقت بیٹھ کے ہو رہا ہے, بجائے کہ ہم آخری دن بیٹھ کے آخری ہفتے سوچ رہے ہوں کہ جی اب کس طرح کرنا ہے. ٹیموں کو بیٹھے ہوئے تقریباً کوئی 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں اس کے اوپر کہ کب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے دو سوال ہے. آپ نے جو ہے روزوں سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں کہا تھا کہ بورڈ تعلیم ہونے جا رہا ہے اور وہ بورڈ ابھی تک تعلیم نہیں تعلیل ہو چکا. دوسرا آپ نے اس کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک. اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے 18 تاریخ کو ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا کہ جو پارٹنرز کے ایشوز کو دیکھے گی, اس کا بھی ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو یہ کمیٹی کب ان سے مذاکرات کرے گی؟ اور وہاں پر جو ہے انتظامی بحران ہے, 200-250 افسران کو جو ہے وہ 6 مہینے میں تبدیل کیا, کبھی ایک جگہ لگاتے ہیں کبھی دوسری جگہ لگا دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ماسٹرز ٹرینر جو ہیں ان کو نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا کریں؟ پیف کا جو ایشو ہے وہ اس میجورٹی جو ہے ریزالو ہو چکا ہے. ان کی پیمنٹس جو ہیں, جو سب سے بڑا پروگرام ہے FAS, اس کی 50% پیمنٹس آج جانی شروع ہو چکی ہیں. کل سے, وہ عید سے پہلے چیک اس جمعے کو ایشو ہو گیا تھا, مگر تھرو بینکنگ سسٹم وہ سارا جانا ہے کیونکہ اماؤنٹ بہت بڑی ہے. تو آپ دیکھنا کہ وہ ان کے پاس پیمنٹس پہنچ جائیں گی. جو باقی 50% ہے وہ ویریفیکیشن کے اوپر رکھا ہوا ہے, کیونکہ ایک بالکل بیکار ویریفیکیشن سسٹم تھا جو 6 مہینے میں ایک دفعہ آ کے ہیڈ کاؤنٹ کر کے ان کو پیمنٹ ہو جاتی تھی. ہم وہ چینج کر کے منتھلی لے کر آ رہے ہیں کہ منتھلی یہ ویریفیکیشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں, ہم ان کو بالکل بھی 1 روپیہ بھی میں تو ضائع نہیں ہونے دوں گا. سو اس کی بورڈ جو ہے اس کی بورڈ کی سمری جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس جا چکی بھی ہے اور نیا بورڈ انشاءاللہ تعالیٰ بننے جا رہا ہے انقریب بنے. ابھی تک کتنے اسکولوں کے علاوہ آپ نے کارروائی کی ہے؟ اور پنجاب ٹیکس بک کی جو 5 سے 8 تک بک صرف اردو کی بک مارکیٹ میں دستیاب ہے, اور 1 سے جو 5 تک جو کتابیں ہیں کچھ کتابیں دستیاب ہیں. سر ساری کتابیں جو ہیں وہ دستیاب ہو جائیں گی آپ کو بالکل. آپ دیکھنا کہ اسٹوڈنٹس تک ساری کتابیں پہنچ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سے 3 ہفتے کے اندر, بلکہ اس سے بھی شاید کم ہے. میں ذرا بات ختم کر لوں سر پلیز. بہت شکریہ کہ بکس ساری پہنچ جائیں گی. اور آپ دیکھنا کہ اسٹوڈنٹس کو ہم ایک SOP کے تحت بلائیں گے ان کی فیملیز کے ساتھ یا بچوں کو, جس طرح ہم باقی SOPs بناتے جا رہے ہیں اس طرح آپ دیکھنا انشاءاللہ بکس دینے والا بھی وہی SOP بنائیں گے. 20% ڈسکاؤنٹ جہاں تک مجھے پتہ ہے سب کو ملا. ہمارے پاس جو کمپلینٹس آئیں لاہور کے CO اور پنجاب کے جو مجھے انفارمیشن آئی ہے, لاہور کے CO بھی کھڑے ہیں, پنجاب کے بھی جو مجھے CO سے خبر آئی ہے, جو کمپلینٹ ہمیں آئی ہم نے اس کو ریزالو کیا ہے. اور کوئی کمپلینٹ ہے ہمیں بتائیں. سر DPS کی بات کر رہا ہوں, سیوی اسکول کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو 2 اسکولز بتا رہا ہوں. سر نہیں آپ ان سے ابھی مل لیں,
آپ ابھی ملیں, میں کہہ رہا ہوں ابھی بتائیں جو کمپلینٹ ہے, میں یہاں کھڑا ہوں, آفیسرز یہاں کھڑے ہیں, آپ ابھی بتائیں ہم کمپلینٹ آپ کی وہیں جی آپ کی بتا رہا ہوں آپ کے پاس. ہے کہ جو سی او آئے گی 4 سال کے لیے آئے گا, لیکن اب ایسا کیوں کہاں سیکٹری ایجوکیشن کیوں ایسے فاصل دے رہی ہے کہ اسکول سی او جو ہے ان کو چینج کیا جا رہا ہے, ان کی ناقص کارکردگی ہو. دیکھیں جو کام نہیں کرے گا اس کو چینج کر دیا جائے گا, کوئی گارنٹی لے کے کہیں 5 سال کے لیے نہیں آیا. میں آپ کو پہلی بات بتا دوں, آخری ایک دن بھی جو کام نہیں کرے گا اس کو وارننگ دی جائے گی, 2 وارننگز دی جائیں گی, تیسرے پہ فارغ کر دیا جائے گا. یہاں پہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پٹ اپ ود اینی بڈی, کوئی گارنٹی لے کے نہیں آیا کتنے سالوں کے لیے, کتنے مہینوں, کتنے دنوں کے لیے. جو کام نہیں کرے گا اس کو فارغ کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو کاشف مرزا ہے ان کے ساتھ آپ کو پرسنل ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈگری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ چیک ہونی چاہیے, تو یہ کیا ان سے کہیں جا کے چیک کروا لیں, کیونکہ ہماری تو کورٹس نے چیک کی نہیں چاہیے ساری. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب ہمیں کورونا کے ساتھ چلنا ہے, بازار کھول دیے گئے ہیں, وہاں پر بھی رش ہے, SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اگر اسکول کھولے جاتے ہیں وہاں پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہاں پر SOPs پر عمل درآمد کروانا مشکل بھی نہیں ہے, تو جب باقی چیزیں کھول سکتی ہیں تو اسکولس کیوں نہیں کھولے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کے لیے بازار جانا, آپ کے لیے مارکیٹ جانا, آپ کے لیے مال میں جانا آپشنل ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے ساتھ, اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. جب اسکول کھل گیا تو وہ ہر ایک کے لیے مینڈیٹوری ہے کہ ہر ایک نے ضرور آنا ہے, اگر نہیں آئیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. اگر میں دکان پہ اپنے بچے کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو وہ میری بیوقوفی ہے کہ میں اپنی جان بھی, اپنے بچے کی جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں. سو اس لیے یہ لوگوں کی مرضی ہے, اگر لوگ خود اپنا خیال نہیں رکھنا چاہتے تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی, عمران خان صاحب نے بھی کل یہ کہا کہ یہ رسپانسبلٹی عوام کی ہے, ان کو بتا دیا گیا ہے. چیزیں بند رکھیں گے تو بھوک سے لوگ مر جائیں گے. آپ نے پہلے حالات دیکھے پہلے 2 مہینے میں کیا ہوا. سو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہماری تو کوشش ہے. جب اگلے سال بجٹ میں تعلیم کے اضافہ ہوگا, اسکول ایجوکیشن کے کٹ لگے گا, دیکھیں اس پہ پوری بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. میں PND کے ساتھ بھی اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہوں اور اس پہ پوری ڈیٹیلز کے اوپر ہم بات چیت کریں. ہماری اس ہفتے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں اس پہ. پرائیویٹ اسکول کے فیس وصول کریں 20% کم, لیکن ٹیچرس کو جو ہے وہ پے نہیں کر رہے. ہمیں بتائیں, ہم نے تبھی کمپلینٹ نمبر دیا ہوا ہے کہ کمپلینٹ نمبر پہ بتائیں جن ٹیچرز کو سیلریز نہیں مل رہی اور جن پیرنٹس کو ریوائزڈ واؤچرز نہیں مل رہے. اس کے لیے ہم نے کمپلینٹ سیل بنایا ہوا ہے, آپ بتائیں ہمیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.